وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پہلے پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کی صدارت میں آج دیوان امیری میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا سال 2022-2023 کا دوسرا اجلاس بلایا گیا۔ قطر نے اسرائیل کے شدت پسند وزیر کی جانب سے آج قابض فوج کے حصار میں مسجد اقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ ایٹمی مشقوں کے بارے میں غور نہیں کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بیان جنوبی کوریا کے صدر کے کل دیے گئے بیان سے متضاد ہے۔ قطری بندرگاہوں کا انتظام چلانے والی کمپنی موانئ قطر نے کہا ہے کہ سال گزشتہ کے دوران 3031 تجارتی جہاز قطر کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوئے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کی صدارت میں آج دیوان امیری میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا سال 2022-2023 کا دوسرا اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں بورڈ نے پہلے اجلاس کے فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور پھر ایجنڈے پر درج موضوعات پر غور و خوض کیا اور ان کے متعلق فیصلے صادر کیے۔ بورڈ نے یونیورسٹی کے فیس چارٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی، جس میں تعلیمی فیس اور ہاسٹل فیس دونوں شامل ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کے ساتھ آج دیوان امیری میں ملک کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ نائجیریا کے نائب صدر پروفیسر بیمی اوسین بانجو اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے آج مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شدت پسند اسرائیلی وزیر قابض فورسز کی جانب سے کیے گئے سخت حفاظتی انتظامات میں مسجد اقصی کے صحن میں زبردستی داخل ہو گیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون اور مقبوضہ علاقوں میں واقع اسلامی مقدس مقامات کی ہاشمی خاندان کی تولیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیان میں اسرائیلی حکومت کی تشدد بھڑکانے والی پالیسیوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسجد اقصی کی تاریخی اور دینی حیثیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ صرف فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام اور اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کے تئیں اس طرح کی شرانگیز پالیسیوں کے نتیجے میں ہونے والے تشدد کی پوری ذمہ داری قابض انتظامیہ پر عائد کی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان جارحیتوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بیان میں قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قطر فلسطینیوں کے جائز حقوق کے حصول کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے، جن میں مذہبی شعائر ادا کرنے کی آزادی کا حق اور 1967 کی سرحدوں کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حق شامل ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ عرب لیگ نے بھی ایک بیان میں اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی کے اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کی شدت پسند پالیسیوں پر عمل درآمد کا حصہ ہے۔
عرب لیگ کے ترجمان جمال رشدی نے کہا کہ یہ اشتعال انگیز حرکت دراصل دنیا کے تمام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم اردن، کویت اور متعدد عرب ملکوں کے علاوہ عرب پارلیمنٹ نے بھی اسرائیلی وزیر کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوسری جانب بیت لحم کے جنوب میں واقع الدہیسہ کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں آج ایک فلسطینی نوجوان شہید اور ایک دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے کیمپ پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد نہتے فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران اسرائیلی قابض پولیس کی گولی ایک شہری کے سینے میں آ لگی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ شیخ محمد بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے دنیا کے عظیم ترین فٹ بال پیلے کی وفات پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخ محمد بن حمد آل ثانی نے برازیل کے دارالحکومت ساؤ پاؤلو میں واقع سانتوس اسٹیڈیم میں ادا کی گئی ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری کے ساتھ ملک میں متعین افریقی ملکوں کے سفراء نے مصر کے سفیر جناب عمرو کمال الدین الشربینی کی قیادت میں ملاقات کی، جس کے دوران افریقی سفراء اور سفارتی مشنوں کے سربراہان نے فیفا ورلڈ کپ قطر کے کامیاب اور شاندار انعقاد پر ریاست قطر کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس ورلڈ کپ نے عربوں اور افریقیوں کی اصلی تصویر پیش کی ہے، جس کے لیے قطر مبارکباد کا مستحق ہے۔ قطر کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے موسم میں گاڑی کی رفتار کم رکھیں اور گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ویکینڈ تک بارش کا موسم بنا رہے گا اور مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش متوقع ہے۔ وزارت بلدیات نے یاد دلایا ہے کہ بارش سے متعلقہ کسی بھی ایمرجنسی نوعیت کی اطلاع دینے کے لیے 184 پر کال کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سال 2022 کے دوران 1,24,441 غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجا ہے۔ ترک حکومت نے زور دے کر کہا کہ اس وقت بھی ملک میں 35 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین موجود ہیں۔ دوسری جانب ترک کوسٹ گارڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 67 تارکین وطن کو مغربی ساحلوں کے قریب ڈوبنے سے بچایا ہے، جبکہ دیگر مقامات سے ملک میں داخل ہونے والے 46 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان افراد کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ ایٹمی مشقوں کے بارے میں غور نہیں کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بیان جنوبی کوریا کے صدر جناب یون سیول یوک کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں انہوں نے کل کہا تھا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ جنگی مشقیں کرنے پر غور کر رہے ہیں، جن میں شمالی کوریا کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کے ایٹمی صلاحیتیں رکھنے والے فوجی دستوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے مزید کہا تھا کہ یقیناً امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، لیکن صرف اس بات سے ان کے ملک کے عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے معلومات اور ٹریننگ کا تبادلہ کیا جائے اور مشترکہ طور پر جنوبی کوریا اور امریکہ منصوبہ بندی کریں۔ اور اب کچھ خبریں تجارت کی دنیا سے۔ قطری بندرگاہوں کا انتظام چلانے والی کمپنی موانئ قطر نے کہا ہے کہ سال گزشتہ کے دوران 3031 تجارتی جہاز قطر کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوئے۔ کمپنی نے کہا کہ قطر کو خطے کا تجارتی مرکز بنانے کے لیے اس کی کوششیں جاری رہیں گی۔
عراق کی وزارت تیل نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 کے دوران خام پیٹرول کی فروخت سے ملک کو $122 ارب کی آمدنی ہوئی ہے۔ وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق نے سال گزشتہ کے دوران 33,20,000 یومیہ بیرل کے اوسط سے کل 1,209,000,000 بیرل پیٹرول برآمد کیا۔ نائب وزیر اعظم برائے امور توانائی اور وزیر تیل جناب حیان عبدالغنی نے بتایا کہ پیٹرول خریدنے والوں میں چین، بھارت، جنوبی کوریا، ترکی، فرانس، یونان، امریکہ، روس، اٹلی، اسپین اور ہالینڈ کی کمپنیاں شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2021 میں عراق کو خام تیل کی برآمدات سے صرف $68,995,000,000 کی آمدنی ہوئی تھی۔ جنوبی کوریا کی وزارت صنعت و تجارت اور توانائی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم کوریا کی تاریخ میں پہلی بار $30 ارب سے زیادہ رہا۔ وزارتی بیان کے مطابق سال 2022 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے $30,450,000,000 کی سرمایہ کاری کی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ویکینڈ کے دوران 4,32,000 ٹن اناج افریقہ، ایشیا اور یورپی ملکوں کو برآمد کیا گیا ہے۔ یہ اناج لے کر 9 جہاز یوکرین کی مختلف بندرگاہوں سے روانہ ہوئے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کی صدارت میں آج دیوان امیری میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا سال 2022-2023 کا دوسرا اجلاس بلایا گیا۔ قطر نے اسرائیل کے شدت پسند وزیر کی جانب سے آج قابض فوج کے حصار میں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ ایٹمی مشقوں کے بارے میں غور نہیں کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا یہ بیان جنوبی کوریا کے صدر کے کل دیے گئے بیان سے متضاد ہے۔ قطری بندرگاہوں کا انتظام چلانے والی کمپنی موانئ قطر نے کہا ہے کہ سال گزشتہ کے دوران 3,031 تجارتی جہاز قطر کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوئے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو سے اسٹوڈیو آپریٹر صلاح سالم اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیو ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو، جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔